نیکوکار اولاد دے، کہ صرف اولاد ہی نہ ہو، اولاد ہی نہ ہو۔ اس وقت ہم اولاد کو جو ہے نا کیا کرتے ہیں، اس کے لیے گھر بنانے کا غم کرتے ہیں کہ اس کا گھر ہونا چاہیے۔ جانور اور چوپاہے جو ہے نا ان کو بھی غم ہوتا ہے، وہ اتنا کام تو وہ بھی کرتے ہیں۔ اصل اولاد کو وہ ماحول دینے کی کوشش کرنا جس میں انسانیت کی تعمیر ہوتی ہے، جس سے لوگ انسان بنتے ہیں، اور وہ سوائے اس کے نہیں کہ اپنی اولاد کو وحی کی تعلیم دی جائے، وحی کی۔ اور جب وحی کی تعلیم دی جائے گی، آسمانی ہدایت پر ان کو لایا جائے گا، آسمانی نظام پر لایا جائے گا، تو وہ اولاد آپ کی خود بخود تابعدار ہوگی۔ وگرنہ میں نے ایسی کارگزاریاں میرے پاس ہیں کہ آدمی سن کر حیران ہو جاتا ہے۔ اولاد کو اتنا پڑھایا کہ جرنیل بنا دیا، لیکن جب باپ مر گیا تو ہاتھ نہ قریب کرے کوئی وہیں کورونا نہ لگ جائے ہمیں۔ باپ سے ماں سے منہ چھپا کے پھرتے ہیں، کھانسی آ جائے تو ڈرتے ہیں کہیں وائرس ہمیں نہ لگ جائے۔ تو کبھی ماں باپ نے بھی ایسا سوچا ہوگا کہ میری اولاد کو کھانسی لگ جائے اور میں اسے کنارہ کر لوں؟ یہ وحی کی تعلیمات ہیں، یہ قرآن کی تعلیمات ہیں، اسلامی تعلیمات ہیں کہ مولانا عبید اللہ سندھی جب مسلمان ہوئے تو ماں سکھ گرانے کی ہے، سکھ، اور بیٹے کو خدا نے امام انقلاب بنا دیا۔ اور بیٹا امام انقلاب، جس طرح آج کے زمانے میں نا اس وقت ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا، اور ایک شخصیت تاریخی طور پر بہت اہم ہو جاتی ہے، جیسے پچھلے دور میں اسامہ بن لادن تھا، اور امریکہ ساری دنیا کی کفری طاقتیں ایک شخص کو ٹارگٹ کرتی تھی۔ یہ مولانا عبید اللہ سندھی اپنے زمانے کے اسامہ بن لادن تھے، ساری دنیا ان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، ساری دنیا کا کفر ایک طرف تھا، اور یہ سخت انقلابی سوچ لے کر، انقلابی تاریخ لے کر جنگلوں میں اور غاروں میں اور پہاڑوں میں، اور کبھی روس میں، کبھی ماسکو میں، کبھی ترکی میں، کبھی کہاں کبھی کہاں۔ تو خیر وہ ان کی زندگی کا عجیب مضمون الگ سے ہے وہ۔ تو ماں نے ایک دن مارا، ماں نے کسی کام سے بھیجا، تاخیر ہو گئی، واپس آ گئے، سارے شاگردوں کے سامنے، سارے لوگوں کے سامنے ماں نے زور سے لگائی۔ ایک طرف سے جب تھپڑ پڑ گیا نا تو امام انقلاب دوسرا چہرہ موڑ کے کہتے ہیں، ہاں اماں اس طرف ہی مار ذرا، ایک ادھر بھی مارو، اور سر جھکا دیا، سر جھکا دیا۔ اب یہ کیا ہے؟ آج کوئی ہاتھ لگا کے تو دیکھے نا، ماں نہیں، بیٹا آگے سے نانی دادی یاد کر لے، اس کی نانی دادی یاد کر رہے ہو، کیا کر رہی ہو؟ اب کیا مضمون سامنے ہے؟ نیکوکار کی علامت یہ ہوگی کہ یہ نیک ہے، تو اس کے سامنے قرآن کا وہ مضمون ہوگا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ان کو احسان کرو ان کے ساتھ۔ اور اس نیکوکار کے ذہن میں یہ بات لازماً ہوگی کہ مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ میرے مالک کی نافرمانی کے بعد اگر کوئی بڑا گناہ ہے اور بڑی کوئی خدا کو ناراض کرنے والی چیز ہے تو وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے، وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ اور اس مضمون کو اتنا اللہ نے بیان کیا، اتنا بیان کیا۔ لوگ کہتے ہیں یہ مدارس میں ہوتا کیا ہے؟ یقین جانو، آپ دین پڑھو تو پتہ چلے گا، علم پڑھو تو پتہ چلے گا۔ آدمی اپنی زندگی کی تعمیر کے لیے سکون چاہتا ہے نا، کہ میری اولاد تابعدار ہو۔ بھی اولاد کی تابعداری سوائے اس کی ہو نہیں سکتی کہ اس کو آپ وہی پڑھائیں، اس کو پتہ چلے کہ دینی تعلیمات میں ہے کیا۔ عصری علوم پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو
کہ بابا جی کو جب آخری عمر میں کھانسی لگے نا تو میڈم جو ڈاکٹر صاحبہ بہو لایا گھر میں، جو بیٹا اتنا کچھ پڑھ چکا ہے، تو وہ باہمی پھر مشورہ کرتے ہیں۔ کیا مشورہ ہوتا ہے کہ جی بابا جی کی کھانسی کوئی زیادہ تیز ہو گئی ہے، اس سے کہیں وائرس نہ پھیل جائے، تو ان کو کہیں کسی پورش میں کوئی چارپائی ڈال کر دے تو زیادہ راحت ہوگی اس میں۔ یہ میں امریکہ کی بات نہیں کر رہا، یہ میں اپنے واقعے کی بات کرتا ہوں۔ دکھی دل سے ایک آدمی میرے پاس آیا، کہتا ہے آپ کی خانقاہ میں میرے ٹھہرنے کی گنجائش ہے؟ یقین جانو کہ جی میں اپنا خرچہ کروں گا۔ میں نے کہا یہاں لنگر چلتا ہے، خرچے کی ضرورت نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی یہ مسئلہ ہے میرا، لاکھوں کروڑوں روپے کی پراپرٹیاں بنا کر دی ہیں اولاد کو، اب کہتے ہیں بابا جی کھانستا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اب ان کو کیا پتا کہ یہ کھانسی جب بند ہوگی تو کتنا نقصان ہوگا تمہارے لیے، پھر اس کھانسی کو بھی ترسے گا۔ ماں باپ کی تو پھر کھانسی کو بھی ترس جاتا ہے آدمی، ماں باپ کی اس چارپائی کو ترس جاتا ہے دیکھ کر۔ فارسی میں کہتے ہیں رفتے واز دل ماں، وقت گزر جائے نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا بھاؤ ہے۔ اس لیے دوستوں بچوں جن کے والدین زندہ ہیں نا، یہ میرے مضمون کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ اپنی دنیا بھی بنا سکتے ہیں، اپنی آخرت بھی بنا سکتے ہیں، اپنی قیامت ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو رب حب لی من الصالحین، نیک و کار ہونے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اولاد نیک ہوگی، اولاد تابعدار ہوگی، اولاد تابعدار ہوگی، اولاد تابعدار ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور بے دین ہو جائے، خدا کی باغی اور نافرمان ہو جائے، تربیت نہ ہو۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، یہ علم جو ہے نا بہت زیادہ علم، اتنا بڑا فلسفی بن گیا اور اتنا بڑا دانشور بن گیا اور فلاں بن گیا، ان کے دماغ میں بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ زیادہ ذہین ہو جاتے ہیں، اور ذہین آدمی کے ذہن میں فتنے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ہاں جی، بہت فتنے ہوتے ہیں اس کے ذہن میں، تربیت نہ ہو تو۔ میں نے اس بزرگ کو خود دیکھا ہے، اس مجلس میں موجود تھا کہ ایک آدمی اپنے بیٹے کو لے کے آیا کہ حضرت اس کے لیے دعا کرے، خدا اس کو، مجھے بھی ایک آدمی نے کہا حضرت دعا کرو خدا میرے بیٹے کو ڈپٹی کمشنر کر دینا۔ میں آگے سے کہوں خدا اس کو انسان کر دینا، دل میں کہوں خدا اس کو انسان کر دے۔ ڈپٹی کمشنر بن گیا تو پتہ نہیں باپ کے لیے کتنی بڑی مصیبت کھڑی کر دے۔ میں دل میں اوپر سے تو کوئی بندہ خفا نہ ہو نا، لیکن اندر سے کہوں یا اللہ اس کو انسان بنا دو۔ میرے سامنے ایک دعا تھی، اس بزرگ کو کسی نے کہا حضرت اس کی دعا کر، وہ فرسرائی کی زبان میں کہیں اللہ انو فقیر کر، اللہ انو فقیر کر۔ وہ فقیر کا مطلب عام لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید مانگنے والے کو کہتے ہیں، عام آدمی سمجھتے ہو جو کشکول ڈال کے پھر رہا ہے نا، شاید اس کو فقیر کہتے ہیں۔ فقیری تو بہت اونچا منصب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی التجا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے اپنے در کا فقیر کر، یعنی بادشاہ کا نائب کر مجھے، یہ فقیر ہے، اس کے ساتھ رہنے والا کر، اس کا ہم نشین کر مجھے۔ تو میں اگر آپ کے لیے دعا کروں اللہ آپ کی اولادوں کو فقیر کرے تو یہ مطلب نہ سمجھو کہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ یہ کشکول ڈال کے پھرتے رہیں، یہ تو بہت بڑا منصب ہے۔ وہ آگے سے کہیں اللہ انو فقیر کر، وہ آگے سے کہے حضرت نہ جی یہ دعا کرو خدا اس کو بڑا آدمی بنا دے۔ پھر آخر میں انہوں نے کہا یا اللہ جی میں یہ چاہتا ہے میں کر دے، اللہ دعا جی میں یہ چاہتا ہے میں کر دے۔ کہتے میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو پھر وہ آیا عرصے کے بعد، کہا حضرت مجھے بیٹے نے مارا ہے، مجھے بیٹے نے مارا ہے۔ اس کو اردو میں کہتے ہیں سلسلہ کلام۔ ابھی وہ صلی اللہ علیہ نے کلام کو ٹوٹنے نہیں دیا، کہا میں نے جو تجھے کہا تھا اے دے واسطے فقیری دعا کرا، اے دے واسطے فقیری دی دعا کرا، تو جو دعا کرا رہا تھا خدا اس کو کمشنر کر دے۔ اب اس کو کمشنری تو پڑی ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کمشنر بننے میں اس بوڑھے باپ کی ہڈیاں گلی ہیں، اس کے ساتھ کیا کیا حشر ہوا ہے۔ تو رب حب لی من الصالحین، اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے اللہ مجھے نیک اولاد دے، اللہ مجھے نیک وکار اولاد دے دے۔ تو رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک وکار بیٹا عطا کر۔ تو سب اپنی اولادوں کے لیے اللہ سے جب دعا مانگیں تو یہ دعا پہلے مانگا کریں، ٹھیک ہے نا؟ رب حب لی من الصالحین۔
رب هب لي من الصالحین، رب هب لي من الصالحین، یہ دعا مانگے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے یہ دعا مانگی اور ہمیں دعا کا طریقہ سکھلایا کہ جب مانگنا ہو اللہ سے تو اللہ سے تابعدار اولاد مانگو، نیک اولاد مانگو، اور اسی پیغمبر کی دعا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک کر دے۔ اب اولاد کا آنکھوں کا ٹھنڈک ہو جانا، یعنی جس وقت یہ کہا نا کہ قرۃ، ٹھنڈک کر دے اس کو، اب اولاد کے سارے اعمال اس میں سب آ جاتا ہے۔ یعنی جب آپ دیکھیں اولاد کو، آپ کے دل میں راحت پیدا ہو جائے، خوشی پیدا ہو جائے، آنکھ ٹھنڈی ہو جائے آپ کی۔ بیوی کو دیکھیں تو دل ٹھنڈا ہو جائے، بیوی کے لیے دعا کرنی ہے، اچھا ربنا هب لنا من ازواجنا، ہاں جس کی ایک ہو تو وہ ایک کے لیے کرے، جس کے ازواج ہو تو ازواج کے لیے کرے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو دعا مانگنی چاہیے اللہ سے، کیونکہ بیوی اگر آنکھوں کی ٹھنڈک نہ ہونا تو یہ بڑا عذاب ہے نا، اس سے بڑا عذاب اور کوئی نہیں ہے کوئی اس سے بڑا عذاب شاہ جی؟ بالکل نہیں ہے، اس سے بھی بڑا عذاب اور کوئی نہیں۔ جس کی ایک ہو وہ ایک کے لیے دعا کرے تو خدا اس کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک کر، جس کی دو ہوں، تین ہوں، چار ہوں، اور یہ دعا اللہ میری آنکھوں، اب آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی نا، آپ کی زندگی جنت بن گئی، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی، آپ کی زندگی جنت بن گئی۔ کل پرسوں ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا میرے بھائی کا انتقال ہوا ہے، میں بہت پریشان ہوں، لیکن ایک بات پہ بڑی خوشی ہے مجھے کہ اللہ نے اس کو سنبھال دیا، جبکہ ذاتی طور پر اس آدمی کا یہ حالات میں جانتا تھا کچھ، تو میں بڑا پریشان ہوتا تھا کبھی اس کی موت کا سن کر کہ یار یہ بندہ بڑی ہمارا اچھا محسن تھا۔ اس نے کہا حضرت محسن تو تھا آپ کا، ہمیں بھی صدمہ ہے اس کا، اس کی مر کر اولاد سے اور بیوی سے جان چھوٹی ہے، اچھا وہ خدا نے اس کو سنبھال دیا ہے۔ یعنی اب دنیا کے پیٹ میں رہنا اس کے لیے اچھا نہیں تھا، زمین کے پیٹ میں جانا زیادہ اچھا تھا، اس کو بیوی اور اولاد نے کھا کے چھوڑا ہوا تھا، اتنا یہ تنگ تھا۔ یہ میں کہا مسئلہ کیا؟ اس نے کہا پیسے کا کوئی مسئلہ نہیں، جائیداد کا کوئی مسئلہ نہیں، کاروبار کا کوئی مسئلہ نہیں، بس بیوی اور اولاد کو ہمیشہ یہ غم تھا کہ ہمارا باپ کہیں ہمارے چاچوں کو پیسے نہ دے دے، ہمارے فلاں خاندان میں یہ کسی سے تعاون نہ کر دے، بس ہر وقت لڑائی، اور وہ بیچارہ بے بسی کی تصویر بنا ہوتا ہر وقت، کبھی بیوی کی جھڑکیں کھاتا، کبھی اولاد کی جھڑکیں کھاتا۔ ہاں جی، اب قرآن کیا کہتا ہے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک کر، اور میری اولاد کو خدا تو متقیوں کا امام کر۔ اور جو آدمی اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو اگر متقین کا امام دیکھے، اس سے بڑا شرف کوئی اور ہو سکتا ہے؟ یہ میں کئی لوگوں کے کہتا رہتا ہوں بیٹے کو قرآن کا حافظ بناؤ، تم اپنی زندگی میں دیکھو گے کہ 500 آدمی پیچھے کھڑا ہے، وہ تراویح میں قرآن پڑھا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، وہ یار وہ ساری گناہ گار تو نہیں ہے نا، ان میں کتنے متقی ہوں گے؟ تمہاری زندگی میں تم اپنی دعا کو قبول ہوتا دیکھو تو یہ دیکھا کرو کہ تمہارا بیٹا کیا کر رہا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے دعا کی رب هب لي من الصالحین، یہی اس پیغمبر کی دعا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا۔ تو اسباب کے درجے میں دعا اور تربیت کے لیے آخری حد تک کوشش کرنا کہ اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں کے سامنے ضائع نہ کرنا، اور ضائع ہونے کے جتنے اسباب ہیں ان اسباب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا کہ میری اولاد بچ جائے اس سے۔ لیکن ہمارا مسئلہ بڑا عجیب ہے، ماں باپ خود حد درجے کے بے نماز، حد درجے کے بے دین، حد درجے کے اللہ کے باغی، نافرمان، اور اولاد کی دعا کرے خدا ان کو جنید بغدادی کر۔
اللہ ان کو تو نیک کر. اور بھائی اولاد نیک نہیں بنتی، اولاد تمہیں نیک دیکھے گی تو نیک بنے گی. آج کی اولادیں ہمیں پڑھ رہی ہیں، یہ فیس ریڈنگ جس کو کہتے ہیں نا، یہ ہمارے چہرے دیکھ رہی ہیں، یہ دیکھ رہی ہیں ہمیں، اور آئندہ وقت میں یہ پڑھ کر سنائیں گی. تو اولاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنا بھی کردار ٹھیک کریں، اپنا کردار ٹھیک کریں، تو پھر اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ اولاد کو نیک وکار کر دیں گے. تو میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کچھ کوشش کروں گا عرض کرنے کا، تو ابھی تو اسی پہ بات ختم ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ آگے یہ مضمون بڑا زبردست بھی ہے اور بڑا دلچسپ مضمون بھی ہے. یہ دل کو بھی بڑا لگتا ہے، اور اس کے اندر بڑے پیغامات ہیں اللہ کی طرف سے اپنی مخلوق کے نام. تو انشاءاللہ اس مضمون کو آگے بھی بیان کیا جائے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت